اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سب کا مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے۔ محبوب بننے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل محبوب ہے اللہ کے ہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ پھر پوچھا، پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہیں جو انسان کو دنیا میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا تذکرہ کیا ہے، اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ کیا دیا ہے؟ وہ سننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے۔ رب کا فیصلہ یہ ہے، اگر تم عبادت کرو تو اپنے رب کی، اور دنیا میں اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو سب سے پہلے جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ ہماری پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے والدین، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ کون سا ایسا انسان ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا، آپ کی والدہ محترمہ۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ پھر فرمایا، آپ کی والدہ محترمہ۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی والدہ محترمہ۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا، پھر کون؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے والد محترم۔ تو سب سے زیادہ نیکی، سب سے زیادہ حسن سلوک، سب سے زیادہ خیر خواہی کے حقدار کون ہیں؟ تو وہ ہیں ہمارے ماں باپ۔ قرآن مجید بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دونوں والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ۔ عربی زبان میں جو سب سے کم درجہ ڈانٹ کا ہے وہ ہے اف، یعنی اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ قولاً کریما، ایسا قول کہو، ایسی بات کہو جس سے ان کی عزت میں کوئی فرق نہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدہ کے بارے میں 3 درجات کا تذکرہ کیا ہے اور والد کے بارے میں ایک بات بیان کی ہے، اس ضمن میں 2 گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے یہ خوبصورت جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں ایک دانش مند، ایک عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو 3 حق دیے ہیں اور مرد کو 1 حق دیا ہے۔ اور دوسری گزارش جو میں کرنا چاہوں گی کہ اصل راز کیا ہے؟ والدہ کو جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے اس کو 3 حق دے دیے ہیں۔ کس طرح وہ پیدائش سے پہلے 9 مہینے صبر کرتی ہے، کس طرح پھر وہ ولادت کے وقت تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور پھر بچے کی پرورش میں وہ کس انداز سے اپنی زندگی کھپاتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لایا اور حج کروا رہا ہے، اور ایسی سخت دھوپ ہے کہ انسان کا جسم پگھل رہا ہے، اور آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ تمہاری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیفیں برداشت کیں، تم اس میں ایک تکلیف کا بدلہ بھی نہیں دے سکے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ناخن جتنا بڑا ہوتا ہے، تم نے اتنا بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک شخص آیا اور آ کے کہا، آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی والدہ سے اجازت لی ہے؟ جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کی خدمت کرو، اس کا بھی اجر جہاد کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ اس نے حقوق دیے ہیں۔ اسلام دین عدل ہے۔ ہم لوگ جب مساوات کی بات کرتے ہیں تو مساوات کا دین بھی یہی ہے۔ دین عدل کا مواد یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے استحقاقات پورے پورے ادا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہیں، ان حقوق میں کمی نہیں کرتا۔ مرد جس نے باہر کام کرنا ہے، عورت کس طرح اولاد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، عورت کو 3 حق دے دیے اور مرد کو بھی 1 حق دے دیا، لیکن مرد کو پھر بھی محروم نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو باپ کے بارے میں فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لے، اگر اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کو ناراض کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور ناراضگی کو ماں باپ کی رضا اور ناراضگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت میں گیا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ حارث بن نعمان ہے، یہ نیک انسان ہے، روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی ماں کی خدمت کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ وہ زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کی لذت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی وجہ سے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا وہ تو بہت طویل بات ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ والدین کے ساتھ نافرمانی کا کیا مفہوم ہے؟ کہا وہ بھی طویل بات ہے، لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں۔ اگر بیٹا اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پھر اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے، اور اگر گرد اڑ کے باپ پہ چلی جاتی ہے تو یہ بیٹا اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں جہاں عبادت کا تذکرہ ہے وہاں والدین کے ساتھ احسان کی بات کی گئی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اور احسان والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، راغم انفو ثم راغم انفو ثم راغم انفو من ادرک والدین عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل جنہ، وہ شخص زمین پہ اپنی ناک کو رگڑے اور اسے موت نہ آئے، یعنی کہ موت کی سختیاں اس شخص پہ وارد ہوں۔ کس کو؟ یعنی جس کے بوڑھے والدین ہیں، ایک یا دونوں، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے بدبخت ہیں جن کی نفل نماز اور فرض نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے۔
وہ تین بدبخت کون ہیں؟ والدین کا نافرمان اور نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔